بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ حضرات کے سامنے آج مضاربت کی تعریف اور اس کی ہم مثل اصطلاحات اور ارکان اور اختیارات اس پر بات کرنا چاہوں گا۔ یہ تفصیل کے ساتھ مضاربت کے حوالے سے آج کا لیکچر ہے، تو مضاربت کے حوالے سے جتنی بھی ضروری معلومات تھی وہ اس لیکچر کے اندر آپ کے گوشہ گزار کروں گا۔ تو اب سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ مضاربت کی اصطلاح فقہ کے اندر استعمال ہوتی ہے، تجارت کے اندر کاروبار میں ایک اصطلاح استعمال کی جاتی ہے۔ اس کے مد مقابل ایک اور لفظ بھی قراض کا لفظ بھی اسی کا ہم مثل ہے، تو وہ بھی اسی مقصد کے لیے، اسی کام کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ تو یہ دونوں آپس کے اندر ایک جیسے ہم معنی الفاظ تصور کیے جاتے ہیں، قراض اور مضاربت، یعنی ایسا کاروبار جس میں اصل مال کسی کا اور محنت کسی اور کی ہو، اور دونوں طے شدہ معاہدے کے تحت نفع میں شریک ہوں۔ ایک کا مال ہو، دوسرے کی محنت ہو، اور ایک مخصوص معاہدہ کیا جائے، اور اس معاہدے کے مطابق ان دونوں نے کاروبار شروع کیا تو اسے ہم قراض یا مضاربت کہیں گے۔ اگر دونوں منافع کی برابری کا معاہدہ کریں تو دونوں کو نصف منافع ملے گا، اور اگر کام کرنے والے کو ایک تہائی یا ایک چوتھائی اور باقی منافع صاحب مال کا ہونے کا معاہدہ کرے تو بھی درست ہے۔ یعنی پرسنٹیج کے لحاظ سے، حصے کے لحاظ سے یہ آپس کے اندر اتفاق رائے کے ساتھ جتنی پرسنٹیج رکھنا چاہتے ہیں تو ان دونوں کو اس پر اختیار حاصل ہوگا۔ اب قراض یا مضاربت کے ارکان، اس کے 6 ارکان ہیں۔ پہلا رکن مال ہے۔ اس کے لیے شرط یہ ہے کہ درہم یا دینار ہو، یعنی نقدی پیسہ ہو، رائج الوقت سکہ ہونا چاہیے۔ اصل زر کے لیے کھوٹا سکہ یا ساز و سامان کا ہونا جائز نہیں۔ دوسرا رکن فائدہ ہونا ہے، یعنی نفع کا حاصل ہونا۔ شرط یہ ہے کہ فائدہ نصف یا ایک تہائی یا ایک چوتھائی یا اس کے علاوہ دیگر معین مقدار میں مقرر کیا گیا ہو۔ فائدے کے معاملے میں غیر معین مقدار جائز نہ ہوگی، یعنی نفع و نقصان کے معاملے کے اندر جو بھی صورت ہو بالکل واضح ہو، اس کے اندر ابہام کسی قسم کا نہ ہو، تو اس کے اندر نصف مقرر کر لیا جائے، ایک تہائی مقرر کر لیا جائے، چوتھائی ہو، 10% ہو، 50% ہو، 25% ہو، جتنی بھی پرسنٹیج کے لحاظ سے، حصے کے لحاظ سے مقرر کی جائے اسے واضح کیا جائے۔ تیسرا رکن کام ہے۔ اس کے لیے شرط یہ ہے کہ تجارت ہو۔ اس کام میں جائز نہیں کہ عمل عام طور پر جاری پیشوں میں سے کوئی پیشہ ہو، مثلا سلائی کرنا، بنائی کرنا، رنگائی، یا ان کے علاوہ کوئی اور پیشہ ہو۔ پیشے کے لحاظ سے مضاربت نہ ہوگی بلکہ تجارت کے لحاظ سے ہوگی۔ پھر چوتھا رکن کہ لفظ جو استعمال کیے جائیں گے، الفاظ کی ادائیگی، اسے صیغہ بھی کہا جاتا ہے۔ تو چوتھا رکن صیغے کا استعمال ہے، یعنی صاحب مال عامل سے کہے۔ میں نے عامل کہا جاتا ہے کام کرنے والا۔ ایک کا مال ہوگا اسے صاحب مال کہیں گے، دوسرے کو عامل کہیں گے۔ صاحب مال عامل سے کہے میں نے تمہارے ساتھ مضاربہ کیا یا تم سے قراض کا معاملہ کیا یا تمہیں عامل بنایا کہ تمہیں منافع کا نصف حصہ یا ایک تہائی یا اتنا حصہ دوں گا، جتنی بھی پرسنٹیج کے لحاظ سے وضاحت کر لے۔ جس پر جواب میں عامل کہے کہ میں نے قبول کر لیا۔ اگر مضارب کہے کہ یہ مال اٹھا لو اور اس سے تجارت کرو اور منافع میں تمہارا حصہ 20% ہوگا، 50% ہوگا، تو یہ بھی صحیح ہے۔ اس طرح ہر وہ لفظ جو اس معنی کو ادا کرے، کسی بھی زبان کے اندر ہو، اردو زبان کے اندر ہو، ہماری ہندکو زبان میں ہو، عربی میں ہو، فارسی میں ہو، ترکی زبان کے اندر ہو، کہ دونوں وہ آپس کے اندر اس زبان کو سمجھ سکتے ہوں۔ پانچواں رکن مضارب ہے۔ شرط یہ ہے کہ وہ بالغ، عاقل اور آزاد ہو، یا مالک کی طرف سے تصرفات کا اجازت یافتہ ہو۔ اسے اپنے مال میں اگر نابالغ ہے یا پاگل ہے تو اسے اپنے مالک کی طرف سے اجازت ہے، تو ایسی صورت کے اندر وہ بھی مضارب بن سکتا ہے۔ چھٹا رکن مضارب یعنی عامل۔ پہلے تھا مضارب۔ مضارب سے مراد ہوگا صاحب مال، جس کا مال و دولت ہے،
اور مضارب سے مراد ہوگا عامل کہ جو کام کرنے والا ہے۔ تصرف کے جواز کے لیے اس کی شرط بھی وہی ہے جو مضارب کے لیے ہے۔ اب فریقین کو حاصل شدہ اختیارات پر بات کروں۔ دونوں اگر چاہیں اور جب بھی چاہیں معاملہ ختم کرنے کا اختیار رکھتے ہیں۔ جب فائدہ حاصل ہو جائے تو عامل کے لیے منافع کی تقسیم سے پہلے باہمی معاہدہ کی شرط کے مطابق کچھ پر ملکیت جائز ہے۔ اگر صاحب مال کسی مخصوص سمت یا شہر کو سفر کرنے یا کسی معین سامان خریدنے کی شرط لگائے تو عامل کے لیے اس کی مخالفت کرنا جائز نہ ہوگا، کیونکہ صاحب مال نے شرط لگائی۔ اگر وہ اجازت کو مطلق رکھے اور اس میں کوئی شرط عائد نہ کرے تو عامل کے لیے جس طرح چاہے سفر کرنے اور کام کرنے کا اختیار ہوگا۔ تمام صورتوں میں اگر وہ کوتاہی اور حد سے تجاوز نہ کرے تو ضامن نہیں ہوگا۔ اگر عامل مالک کی اجازت کے بغیر مالک کے مال سے خود بخود آزاد ہونے والا کوئی غلام خرید لے، مثلاً باپ، بیٹا، بھائی وغیرہ جن کا ذکر پہلے گزر چکا ہے، تو درست نہیں۔ اگر عامل اپنے والد یا ان افراد سے کسی کو مشترکہ منافع سے خرید لے جو اس کے مال سے خود آزاد ہو جاتا ہو تو وہ مملوک منافع میں عامل کے حصے کی مقدار سے آزاد ہو جائے گا اور آزاد ہونے والا اپنی باقی قیمت کے لیے خود کوشش کرے گا۔ اگر عامل کا منافع باپ کی قیمت کے لیے کافی ہو تو اسے مزید کوشش کرنے کی ضرورت نہیں۔ عامل کے لیے صاحب مال کی اجازت کے بغیر کسی اور کے ساتھ مضاربہ کا معاملہ کرنا جائز نہیں، تاہم اگر ایسا ہو جائے تو منافع صاحب مال اور عامل ثانی میں تقسیم ہو جائے گا، اور عامل اول کے لیے اس عامل ثانی کی محنت سے حاصل شدہ منافع میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ عامل اول وہ ہوگا کہ جس کے ساتھ معاملات صاحب مال نے پہلی دفعہ طے کیے تھے، اور عامل ثانی وہ ہوگا کہ جس کے ساتھ معاملات اس نے دوسری دفعہ طے کیے تھے، وہ عامل ثانی بن جائے گا، دوسرے نمبر والا عامل بن جائے گا۔ یہ تھا مضاربت کے حوالے سے تفصیلی لیکچر جو آپ حضرات کے میں نے گوشہ گزار کیا۔ آخر کے اندر دعاؤں کی درخواست ہے۔